الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most merciful and beneficial. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ البلاغ المیسرہ میں ہم نے لیکچرز دیا تھا پچھلا تشبیہ المقلوب کے بارے میں. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے حقیقت اور مجاز میں فرق کرنا، کہ مجاز اور حقیقت میں کیا بنیادی طور پر فرق ہے. تو چلو پہلے کیا کرتے ہیں، اس کا قاعدہ پڑھتے ہیں. قاعدے میں کیا ہے؟ المجاز اللغوی، مجاز اللغوی کیا ہے؟ وہ لفظ المستعمل، لغت میں مجاز کہتے ہیں جب آپ کسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں فی غیر ما وضع له لعلاقۃ، اب اس لفظ کو جہاں پر آپ استعمال کرتا ہے اس کے لیے وہ نہیں بنایا گیا ہے لٹریچر کے اندر. لہو لعلاقۃ مع قرینۃ مانعۃ من ارادۃ المعانی الحقیقی، اور اس کے اندر ایک قرینہ موجود ہوتا ہے، ایک علامت ایک سیمبل ہوتا ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو انہوں نے استعمال کیا ہے یہ مجاز ہے، حقیقی نہیں ہے. وعلاقۃ بین المعانی الحقیقی والمعانی المجازی قد تکون المشابہہ، اب کبھی کبھی یہ علاقہ جو ہوتا ہے حقیقی اور معنی مجازی کا، یہ علاقہ تشبیہ کا ہوتا ہے. وقد تکون غیر مشابہہ، کبھی غیر مشابہہ بھی ہوتا ہے. وقد تکون لفظیا وقد تکون حالیا، کبھی کبھی یہ لفظی ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ خالی ہوتا ہے. سیاق و سباق سے پتہ چلے. میں آپ کو ایک تعریف آسان کرتا ہوں. کہتے ہیں کتاب والے کہ مجاز جب آپ کسی لفظ کو اس کے جو کام کے لیے، جس یوز کے لیے وہ بنایا گیا ہے، اس کے بجائے کسی دوسرے ٹرم کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر دو باتیں ہوگی. بلکہ باتیں تو بہت ہیں لیکن ہم دو تین لیتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہوگا کہ یہ لفظ اس کے اندر قرینہ موجود ہوگا. قرینہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ قرینہ کہتے ہیں کسی سیمبل کی، کسی علامت کی جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ لفظ یہ حقیقی نہیں، مجازی معنوں میں ہے. دوسرا یہ ہوگا کہ اس کے اندر علاقہ ہوگا. علاقہ کیا کہتے ہیں؟ علاقہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی مجاز سے اٹھا کر لفظ، حقیقت سے اٹھا کر مجاز میں لے جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہاں پر اس کے لیے کوئی علاقہ ہوگا. آپ کسی وجہ سے اس کو کہیں گے نا، ٹھیک ہے. جب آپ اپنے محبوب کو شمس سے یا قمر سے یا چاند سورج سے تشبیہ دیتے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی اس وجہ سے ضرور، کیونکہ وہ لفظ تو اس کے لیے نہیں بنایا گیا، لیکن آپ اس کو اس طرح کی معنی میں لیتے ہیں تو اس کو پھر مجازی معنی. آسان مثال اس کی میں آپ کو دے دوں. دخل الاسدی فی الفصل، دخل الاسدی فی الفصل. اب دخل الاسدی فی الفصل کا مطلب یہ ہے کہ شیر آ گیا کلاس روم میں. دخل الاسد فی الفصل، دخل الاسد فی الفصل. اب یہ جو شیر نے آنا کیا کلاس روم کو، یہ تو ممکن ہے کہ یہ کوئی جنگلی شیر ہو، بالکل وہ آ سکتا ہے. لیکن اگر میں بولوں کہ دخل الاسد فی الفصل وهو یضحک، شیر کلاس میں آیا اور وہ ہنس رہا تھا، شیر کلاس میں آیا اور وہ لکھ رہا تھا. یہ جو باتیں ہیں نا، یہ جو لکھنا اور ہنسنا، یہ قرینہ ہے اور یہ مجھے بتاتی ہے کہ یہ جو لفظ شیر اس نے استعمال کیا ہے یہ مجاز میں ہے، حقیقت میں نہیں ہے. کیونکہ شیر جانور ہے، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. یہ ضرور کوئی بچہ ہے جو کہ بہادر ہے اور آپ اس کو شیر کی طرح تشبیہ دیتے ہیں. یہی مطلب ہے. میں کہوں کہ اسد دخل اسد فی الفصل وهو یضحک، فصل میں شیر آیا اور وہ کیا کر رہا تھا؟ ہنس رہا تھا. تو یہ ہنسنا تو انسان کرتا ہے، یہ تو انسان کے اعمال ہے. تو یہ جو قرینہ موجود ہے ادھر، یہ مجھے بتاتا ہے کہ لفظ حقیقی نہیں مجاز میں ہے. اور اس کے اندر علاقہ کیا ہے؟ بہادری کا، کہ جو لڑکا ہے نا یہ بھی بہادر ہے. سمجھ آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں قرینہ اور علاقہ.
اچھا مجاز میں ہم کہتے ہیں قد تکون علاقۃ التشبیہ. علاقۃ التشبیہ کس طرح؟ علاقۃ المشابہہ. علاقۃ المشابہہ کیا ہے؟ مثلا کہ ان دونوں چیزوں میں، یہ اسد میں اور جو لڑکا ہے اس کا نام ہم تو نہیں لیں گے اس جملے میں، تو ان دونوں میں کس چیز کا علاقہ ہے؟ تشبیہ کا. وہ کیا ہے؟ رنگ کا ہے یا کس چیز کا ہے یا اس کی بہادری ہے، کوئی بھی ہے. کبھی کبھی یہ غیر تشبیہ ہوتا ہے، کبھی کبھی علاقہ تشبیہ کا نہیں ہوتا، کسی اور چیز کا ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ قرینہ جو ہوتا ہے، قرینہ جو ہم علامت کنسیڈر کرتے ہیں، وہ لفظی ہوتا ہے. لفظی کون سا ہے؟ وہو یضحک وہو یاکل وہو یشرب. یہ لفظی ہے، جس لفظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرینہ ہے. کبھی کبھی یہ خالیہ ہوتا ہے، لفظوں سے پتہ نہیں چلتا، سیاق و سباق سے پتہ چلتے ہیں. وہ ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اب اس کی مثال پہ آؤ، 2-3 مثالیں کرتے ہیں. اچھا کیا کہتے ہیں؟ قامت تزللنی من الشمس نفس احب الى من نفسی قامت تزللنی ومن عجب شمس تزللنی من الشمس. شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب نے، جس کا نام شمس ہے، اس نے مجھے اصل شمس سے سائے میں رکھا ہے. میرے محبوب نے، جس کا نام شمس ہے، اس نے مجھ پر سایہ کیا ہے اصل سورج سے. اب دونوں شمس لفظ استعمال ہوئے، ایک الف لام کے ساتھ، ایک بغیر الف لام کے ساتھ. نیچے آپ دیکھیں تو جو الف لام کے ساتھ ہے اس کو تو ہم مان ہی لیتے ہیں سورج کے. جو شمس ہے یہ ہے کیا؟ یہ ہے اس کا محبوب. یہ مجھے کس طرح پتہ چلا کہ یہ انہوں نے مجاز میں یوز کیا؟ دیکھو ظل جو ہوتا ہے، یہ جو سایہ ہوتا ہے، یہ تو شمس کا سایہ نہیں ہوتا، سورج کا سایہ نہیں ہوتا. تو یہ دیکھو قرینہ لفظی ادھر موجود ہے. دوسرا ہم نے بولا تھا کہ ادھر علاقہ ہوگا، تو علاقہ کیا ہے؟ علاقہ یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کو مبالغے کی صیغے پر لے جا کر خوبصورتی میں جا کے اس کو کس چیز سے کمپیئر کرتے ہیں؟ سورج کے ساتھ. تو کہتا ہے کہ میرا محبوب جس کا نام شمس ہے، اس نے مجھ پر سایہ کیا ہے اصل سورج سے. تو یہ سایہ کرنا یہ شمس کا کام نہیں ہے، نہ ہی شمس کا اپنا سایہ ہے. اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرینہ موجود ہے کہ لفظ جو دوسرا شمس ہے یہ کس معنی میں، پہلا والا کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ مجاز میں. اور قرینہ کیا ہے؟ لفظی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس مثال کو ذرا دیکھیں. اچھا دوسرا مثال آپ کو بتاؤ. فَإِن نَهْتُمْ بِغُرْسِ الزُّهُورِ وَالْأَشْجَارِ حَوْلَ بَيْتُنَا يَجِبْ أَن نَهْتُمْ بِجَمِيعٍ بِغُرْسٍ مَبَادِئِ الْإِسْلَامِ. اچھا یہ جملہ ہے، کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم پھولوں کو اگائے، درختوں کو اگائے، سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اسلام کا جو پھول ہے، اسلام کا جو مبادئ الاسلام ہے بنیادی، وہ ہمارے دلوں میں ہم اس کو اگائے. تو اگنے کا یہ جو کام ہے یہ تو کیا ہوتا ہے؟ یہ غرس یہ کون کرتا ہے؟ اشجار و ظہور کا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کس کے لیے ہو گیا؟ یعنی اسلام ہم اپنے اندر لائے. تو مجھے پتہ چلا کہ غرس کا لفظ انہوں نے مجاز میں استعمال کیا. دوسرا ٹھیک ہو گیا. اب آ گیا یہ اچھا پہلے نمبر شعر کو دیکھیں. اذا نظرت الى شطر الاخیر فی البیت الثانی نجد ان شطر استعمال الشمس. سطر اخیر کو ہی لیتے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ الشمس کا لفظ دیکھو فی معنین احدهم المعنی الحقیقی للشمس التي نعرفها ونراها الشغل من الصباح وتغرب في المساء. ایک شمس ہے، ایک سورج جو ہم دیکھتے ہیں، دن کو نکلتا ہے مغرب ڈوبتا ہے. والثانی انسانا وضیء الوجہ بیشبہ الشمس فی التلولی وهذا المعنی الثانی غیر حقیقہ. دوسرا جو لفظ شمس انہوں نے استعمال کیا ہے وہ کس معنی میں؟ ایک انسان کے لیے یوز ہوا ہے جو کہ غیر حقیقہ ہے. وإذا تأمل رأيت أن هناك صلة أو علاقة بين المعنى الأصلي والحقيقة للمعنى للشمس والمعنى القارز المجازي الذي استعمل فيه المشابه لأن الشمس والظل لوجه يشبه في الإشراق وإذا نظر. اچھا
کہتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جو شمس ہے دوسرا اس کو مجاز میں لیا ہے، اور جو اصل جو ایک سورج ہے جس کو ہم دیکھتے آتے ہیں وہ اپنے معنی میں لیا ہے۔ اب دوسرے کو کیوں انہوں نے مجاز میں لیا یہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، اب ان کو بھی سنتے ہیں۔ اب اس کو آپ خود ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یہ اتنا نہیں ہے بلکہ اچھا یہی بات میں آنا چاہتا تھا۔ اذن کلمۃ تظلنی فی قولہ، یہ جو تظلنی کا لفظ ہے، یہ تظلنی کا جو لفظ ہے یہ کیا کہتا ہے؟ شمس تظلنی اللہ تمنع من اراد المعنى الاصلیہ۔ بس ادھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ معنی اصلیہ میں استعمال نہیں ہوا ہے، یہ مجاز میں استعمال، کیونکہ شمس جو ہے وہ سورج جو ہے وہ تو کیا نہیں کرتا، وہ تو سایہ کرتا ہی نہیں ہے، تو کیوں پھر یہ کہتا ہے؟ دیکھو جہاں پر سورج ہے، الشمس، اور شمس کا معنی ہے شمس اس کے محبوب کا نام ہے، اور شمس جو ہے وہ الشمس انہوں نے سورج کو کہا ہے۔ کہتا ہے کہ مجھ پر ایک سورج نے دوسرے سورج سے کیا کیا ہے؟ سایہ کیا ہے، تو دوسرے سورج سے مراد اصل والا ہے، اور پہلے سے مراد یہ اپنے محبوب ہے اس کا۔ اس طرح آپ ان کو بھی پڑھے یہ۔ اچھا اچھا کہتا ہے کہ غرس کا لفظ جو تھا مثال نمبر 3 میں بمعنیٰ الذی وضعت له تثبیت النبات، کہتا ہے غرس جو عام طور پر اگنے کو کہتے ہیں، جو اگاتے ہیں شجرہ وغیرہ، لیکن دوسری مرتبہ جب انہوں نے غرس کا لفظ استعمال کیا، کہتے ہیں کہ دین کے مبادی اپنے اندر اگا لو، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ لفظ مجاز ہے۔ اور کیوں مجاز ہے؟ کیونکہ لفظ قلوب آیا ہے، قلوب یعنی دلوں میں، دلوں میں کوئی کون کیا چیز اگاتا ہے؟ یہ تو بندہ دل میں ڈالتا ہے، اللہ کی بات ہے یاد کرتا ہے نا، تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مجاز میں ہوا ہے۔ اچھا آ گیا یہ مجاز، اس کا ہو گیا۔ ایک دو مثالیں تمرین سے کرتے ہیں پھر بعد میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ادھر تو نظر نہیں آیا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں غیب علیک تراب صیف فی الوعی ما یفعل السمام بالسمام، غیب علیک سیف ترا سیف فی الوغی۔ اچھا کہتا ہے کہ جنگ میں کیا ہو گیا؟ سیف الدولہ بادشاہ جو تھا وہ آ گیا، اب دو تلواریں آ گئی، ما یفعل السمام بالسمام، دو تلواریں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرے گی؟ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرے گی؟ یعنی سیف الدولہ بادشاہ جو تھا اس کو کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی؟ تلوار کے ساتھ۔ تو اب یہ سمام لفظ جو پہلا ہے یہ تلوار کے لیے استعمال ہوا، اور دوسرا جو ہے یہ بادشاہ کے لیے استعمال ہوا، تو ہمیں پتہ چلا کہ دوسرا کیا ہے؟ یہ مجاز میں ہے۔ پہلے شعر کو دیکھو، فلا زالت الشمس التي في سماها مطالعة الشمس التي في لسامه، کہتا ہے کہ یہ جو سورج ہم آسمان میں دیکھتے ہیں، یہ جو سورج ہم روز آسمان میں دیکھتے ہیں، مطالعات الشمس التي فی، یہ اس شمس کی کیا ہے؟ یہ اس شمس کا یہ اس شمس کی طرح ہے، بالکل اس شمس طلوع میں، مطالعہ کہتے طلوع کو، طلوعیت میں اس شمس کی طرح ہے جو کہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا ہے، اور وہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ کو کس چیز سے تشبیہ دیتے ہیں؟ گھونگھٹ میں چھپے ہوئے سورج سے۔ تو یہ ہے تشبیہ، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں مجاز میں، کیونکہ وہ شمس تو گھونگھٹ میں چھپا نہیں رہتا، اس کو تو اس کے کہتے ہیں جو شال میں چھپا ہوا ہے، لسام میں چھپا ہوا ہے، وہ بھی ایک سورج ہے۔ پھر نیچے تیسرے نمبر، اذا اغتل السیف الدولہ اغتلت الارض، اور جب بادشاہ بیمار ہو تو سارا زمین بیمار ہوتا ہے، ومن فوقها والبأس والکرم والمحس، کہتا ہے کہ بادشاہ بیمار ہونا تو زمین بھی بیمار ہوتا ہے۔ تو دیکھو اغتلا لفظ جو ہے اغتلا، یہ پہلے تو صحیح معنوں میں استعمال ہوا، بعد میں انسان بیمار ہوتا ہے، لیکن زمین تو بیمار نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ لفظ جو ہے یہ مجاز میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ زمین، اس کو کہتے ہیں کرینہ۔ کرینہ کدھر ہے؟ کرینہ ادھر ہے، کرینہ مجھے یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ کرینہ ہے، زمین بیمار نہیں ہوتی، اور وہ کرینہ لفظی ہے، اور ان دونوں کے درمیان تشبیہ کیا ہے؟
تشبیہ وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح بادشاہ زمین کا بادشاہ ہوتے رغایا کا، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو تشبیہ دی ہے زمین سے. آگے آئیے. اچھا آخری شعر متنبی کے ہے فَاللَّيْتُ طَالِعَةُ الشَّمْسَيْنِ غَائِبَةٌ وَاللَّيْتُ غَائِبَةُ الشَّمْسَيْنِ لَمْ تَغِبْ. کہتے ہیں کہ دو شمس ہے، دو سورجے ہیں، ایک وہ جو کہ صبح چڑھتا ہے اور شام کو ڈھلتا ہے، اور دوسرا وہ جو کہ چھڑا ہوا ہے لیکن کبھی نہیں ڈھلتا. یہ شعر انہوں نے کہا تھا کس کے بارے میں؟ اخت سیف الدولہ، سیف الدولہ کی جو بہن تھی اس کے وفات پر انہوں نے یہ شعر کہا تھا. اور پھر انہوں نے دوسرے شعر میں کہا وَاسْتَقْبَلْتُ قَمَرَ السَّمَاءِ بِوَجْهِهَا، اور میں نے اس کے چہرے پر دو چاند دے کے فَأَرَيْتَنِي الْقَمَرَيْنِ فِي وَقْتٍ مَّا، ایک ہی وقت میں نے دو چاند دے کے. تو یہ دیکھو، یہ اس سے قرینہ موجود ہوتا ہے ان الفاظ میں کہ انہوں نے کس طرح مجاز میں استعمال کیا. قرینہ ادھر کیا ہے کہ چاند تو کوئی نہیں وجہ پر نہیں دیکھتا، تو انہوں نے کہا کہ وجہ ہے، اس کے چہرے پر میں نے دیکھا، تو یہ قرینہ لفظی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور فَأَرَيْتَنِي الْقَمَرَيْنِ فِي وَقْتٍ مَّعًا، اور یہ ایک ہی وقت میں نے کیا دیکھا، ایک ہی وقت میں پھر میں نے دو چاندوں کو دیکھا، دو قمروں کو دیکھا. اچھا یہ جو یہ آپ دیکھیں نا، آپ کو میں نے بتایا تھا اوپر کہ کبھی کبھی یہ قرینہ لفظی ہوتا ہے، لفظوں میں پتہ ہے، کبھی کبھی ہمیں لفظوں میں پتہ نہیں چلتا. ادھر دیکھو نا اذا اغتل السيف الدولة اغتلت الارض، ادھر اس مثال میں ہمیں لفظ میں پتہ نہیں چلتا، جس طرح نیچے لفظوں میں پتہ چلا، اوپر پتہ چلا، لفظوں میں پتہ نہیں چلتا. ادھر ہم ذہن استعمال کرتے ہیں کہ یار زمین تو بیمار نہیں ہوتی، بادشاہ بیمار ہوتا ہے. ادھر اس کو کہتے ہیں حالیہ، اس کو کہتے ہیں قد تکون حالیا، سیاق و سباق سے ہمیں پتہ چلا. So guys, this was our lecture. If you have any question about this, you can comment, you can ask in the comment section. Thank you for watching. See you in next lecture.